بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کمپیئر کرنے جا رہے ہیں مدرسے کی پڑھائی ورسس اسکول کی پڑھائی۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے مدرسے کی پڑھائی کی۔ مدرسے کا حلیہ میں نے اپنا لیا ہے۔ مدرسے کی پڑھائی یا اسکول کی پڑھائی میں ہم جو سب سے پہلے چیز ڈسکس کریں گے وہ ان کے سبجیکٹس ہوں گے۔ ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی، درس نظامی۔ درس نظامی ایک کورس ہوتا ہے جو 8 سال کا بھی ہوتا ہے، کچھ اداروں میں 4 سال کا ہوتا ہے، کچھ 6 کا بھی ہوتا ہے، کچھ 2 سال کا بھی ہوتا ہے۔ 8 سال کا جو کورس ہے وہ ایک روایتی کورس، ایک روایتی طریقہ ہے جس کے کرنے کے بعد ہی ایک انسان اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، جب تبھی اس کے نام کے ساتھ مولانا لگ جاتا ہے۔ ان 8 سالوں کے اندر ایک بچے کو علم فقہ، عربی زبان کے اوپر جو ہے نا مہارت، گرامر وغیرہ، جس میں علم الصرف، علم النحو آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کی تشریح و تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ، منطق، یہ ساری چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ یعنی اسلام اور دین اسلام کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں وہ ساری چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اس 8 سال کے کورس میں۔ آخری جو سال ہوتا ہے جس کو دورہ حدیث کہتے ہیں، وہ بچے اس میں احادیث جو بھی انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں، جتنی بھی سائے ستہ ہے، یعنی جتنی بھی احادیث کی 6 کتب ہیں، ان ساری کتب کا یا پھر کچھ ان میں سے کچھ کا ان کا ایک دورہ کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بچہ اپنے آپ کو عالم دین ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسکول کی تعلیم کے سبجیکٹ کی۔ دوستو، اسکول میں ایک چھوٹے سے بچے کو، یعنی 4 سے 5 سال کے بچے کو بھی انگریزی، اردو، میتھمیٹکس، سوشل سٹڈیز، سوشل سائنس جو بولتے ہیں ہم، سائنس اور کمپیوٹر، یہ سارے سبجیکٹس بچے کو پڑھانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں، ابتدائی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں، کرتے کرتے یہ کتب بڑی ہوتی جاتی ہیں جب جوں بچہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اپنی اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتا جاتا ہے۔ بچے کا مینٹل لیول بھی تھوڑا گرو کر رہا ہوتا ہے، بچے کی کلاس بھی پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح بچوں کی جتنی بھی یہ کتب ہوتی ہیں ان کے اندر اس سٹینڈرڈ کا جو نا مٹیریل کنٹینٹ آنا شروع ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اساتذہ کی۔ مدارس کے اساتذہ کی بات کی جائے تو مدارس کے اندر جتنے بھی اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ مولانا ہوتے ہیں یا پھر مفتی ہوتے ہیں، اور ان کا تجربہ اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے۔ جو مولانا صاحب یا جو استاد بچوں کو حدیث شریف کا درس دے رہا ہوتا ہے وہ احادیث کی اچھی خاصی نالج رکھتا ہے، حدیث کا کافی زیادہ علم رکھتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی شیخ التفسیر ہوتے ہیں، یعنی تفسیر کو اچھے طریقے سے جاننے والے ہوتے ہیں، شیخ تفسیر کے بہت زیادہ نالج رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ مفتی ہوتے ہیں، یعنی فقہ کا بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، مسائل کا یا ان چیزوں کا بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ اساتذہ کی بات کی جائے اوورآل تو مدارس کے اندر جتنے بھی اساتذہ ہوتے ہیں سارے ویل ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر سکولز میں ٹیچرز کی بات کریں تو سکول کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں، چونکہ سکول ہمارے ہاں 2 طرح کے سکولز ہیں، بلکہ کافی طرح کے ہیں، لیکن موسٹ کامنلی جو ہے نا وہ 2 طرح کے ہیں، پرائیویٹ سکول اور گورنمنٹ سکول۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی۔ ان دونوں سکولز کے اندر اب جو ہے ٹیچرز کوالیفائڈ ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا جب دونوں سکولز کے اندر، یعنی گورنمنٹ سکول میں بھی جو ہے نا وہ میٹرک کر کے لوگ بھرتی ہو جایا کرتے تھے، اچھا خاصا بیڑا غرق کرتے تھے اسٹوڈنٹس کا، ہمارا بھی ہوا ہے۔ اور پرائیویٹ سکولوں کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، پرائیویٹ سکول تو بس فی بٹورتے رہتے تھے، اور بس انڈر میٹرک بھی ٹیچرز وہاں پر میل پڑھا رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نے اچھا خاصا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، اچھا خاصا ہولڈ ہے گورنمنٹ کا، تو دونوں اداروں کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں اداروں میں، یعنی گورنمنٹ سکول میں، پرائیویٹ سکول میں، اب جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اپنے اپنے سبجیکٹ میں وہ بالکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اگر انگریزی کا ٹیچر ہے تو وہ صرف انگریزی پڑھاتا ہے،
کمپیوٹر کے ٹیچر ہے تو وہ صرف کمپیوٹر پڑھاتا ہے. اسلامیات کے کوئی استاد صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، تو وہ صرف اسلامیات یا عربی کی تعلیم دیتے ہیں. بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی انگلش کا ٹیچر وہ ریاضی کا سبجیکٹ، میتھ کا سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہو. ہاں، اس کی اپنی گرپ اچھی ہو، اپنا اس سبجیکٹ کے اوپر نالج اچھا ہو، کچھ تجربہ ہو تو اس کو دے دی جاتا ہے، وگرنہ عام طور پر سکولز اس طرح نہیں کرتے. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ چونکہ بورڈ کے مطابق ہوتا ہے، بورڈ ہی تیار کرتا ہے، اور جو بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں میٹرک سے تو وہ بورڈ میں ہی ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے، ہر اسکول یہی کوشش کرتا ہے کہ اسکول کے اندر جو بھی ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہو وہ اپنے سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہو، اس میں وہ ماہر ہو، اس کی ایکسپرٹیز ہوں، تاکہ وہ بچوں کو اچھے سے گائیڈ کر سکے. انشاءاللہ جب بچوں کے رزلٹ ہوں یا بچوں کے پیپرز ہوں تو وہ اچھے طریقے سے وہ پیپر اٹیمپٹ کر سکیں تاکہ بچے کے پاس کچھ نالج ہو. اب بات کرتے ہیں ماحول کی. مدرسے کا جو ماحول ہوتا ہے عام طور پر ایک سمجھ لیں کہ پریشان کن ہوتا ہے، ہر وقت بچہ خوف زدہ ہوتا ہے. مدرسے کے جو استاد جی ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. وہاں کا جو استاد ہوتا ہے وہ بچے کے ساتھ فرینک ہو کر گپ شپ نہیں کرتا، اتنا زیادہ کلوز ریلیشن نہیں رکھتا. اگر ہم بات کرتے ہیں اسکول کے انوائرمنٹ کی تو دوستو اسکول کے اندر اس وقت یہ ہے کہ ایک سلوگن آپ نے پڑھا ہوگا، ایک نعرہ آپ نے پڑھا ہوگا، مار نہیں پیار. اس کے آنے کے بعد بچے تھوڑے سے سمارٹ ہو چکے ہیں. اب چونکہ یہ سمارٹ ایرا جا رہا ہے تو بچے تھوڑے سے سمارٹ ہو چکے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹیچر پنشمنٹ دیتا بھی ہے تو بچہ چوری چھپے اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اس ٹیچر کے خلاف کوئی ایکشن ہو جاتا ہے، وہ ٹیچر بعض دفعہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی نہ کسی ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا اسکول کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا فری ہوتا ہے. اسکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں عام طور پر فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں پرائیویٹ اسکولز کے اندر، اور جو میل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں وہ جو کسی حد تک تھوڑے سے اپ ٹو ڈیٹڈ اسکولز ہیں. وہاں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ چونکہ ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے فروغ میں یعنی اپنے آپ کو بچوں کے قریب کرتے ہیں کہ بچہ ہم سے کچھ سیکھے، بچہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرے، بچے کی کچھ پرابلمز ہوں تو ہم وہ سنیں اور ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہاں یہ بات ہرگز نہیں کر رہا کہ مدرسے کی ٹیچر وہ فرینک نہیں ہوتے یا کچھ وہ ان پڑھ ہوتے، نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ماڈرن سٹڈیز کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے. اسکول کی ٹیچرز نے ان کو انسان کے جو رویے ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتے ہیں، ان کی سمجھ ہوتی ہے. سائیکولوجی کو انہوں نے کسی حد تک پڑھا ہوتا ہے. اگر نہیں بھی پڑھا ہوتا تو ان کی اسٹڈی کے اندر کہیں نہ کہیں وہ سائیکولوجی آ رہی ہوتی ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم کے لیے جس طرح ہم مدرسے کی تعلیم کے لیے تو کوئی خاص اسپیسیفک ڈگری نہیں ہوتی، لیکن اسکول کی تعلیم کے لیے بی ایڈ اور ایم ایڈ اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں جن میں کسی حد تک انسان کی سائیکی، انسان کا بیہیویئر، اس کی اسٹڈی کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ طلبہ کو کس طریقے سے پڑھانا ہے آپ نے، کس طلبہ کو کس طریقے سے آپ نے گائیڈ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسکول کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ اس چیز کو فروغ دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جتنا اچھا ریلیشن ہوگا بچے کو اتنی اچھی سے سمجھ آئے گی، بچہ اتنے اچھے سے کوئی بھی مسئلے کا حل جو ہے نا وہ نکالے گا، اور بچہ آگے جا کر کچھ نہ کچھ گرو کرنے کی کوشش کرے گا. اب بات کرتے ہیں ہم پنشمنٹ کی. دوستو اگر ہم مدرسے کی سزا کی بات کریں، مدرسے میں جو سزا دی جاتی ہے، پنشمنٹ دی جاتی ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو جو سینز میں نے دیکھے ہیں، صرف دیکھے نہیں ہیں بلکہ وہ فیس کیے ہیں، اپنے اوپر سہے ہیں، میں نہیں چاہتا اللہ نہ کرے کہ آپ وہ سینز لائیو دیکھیں. مدرسے کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے، مدرسے کی جو سزا ہوتی ہے، وہ انتہائی مکروہ سی شکل ہوتی ہے. ایک بچے کو اگر یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل پر استاد جی لیٹاتے ہیں پہلے، اس کے بعد اس بچے کو ایک پائپ کے ساتھ مارا جاتا ہے، خوب پیٹا جاتا ہے، اور انتہائی مکروہ شکل میں اس کو مار دی جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ہڈی پسلی بھی ٹوٹ جاتی ہے، بچے کی بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، ایون کہ بچے کا پیشاب تک بھی نکل جاتا ہے.
جو میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ میں نے کوئی کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ نمبر 2، اکثر مدارس کے اندر یہ چیز بین ہے۔ بڑے بڑے مدارس، جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو بڑے بڑے مدارس کا میں نے پڑھا کہ جس طرح کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، باقی بھی اور بھی میں نے دیکھیں، ان کے اندر یہ فزیکل پنشمنٹ، جسمانی سزا کے اوپر مکمل طور پر پابندی ہے، جو کہ میں کہتا ہوں بہت خوش آئند بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو چھوٹے موٹے گاؤں میں، چھوٹے دیہاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، وہاں کے جو استاد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان بچوں کو مارتے ہیں، اس قدر مکروہ حالت میں بچوں کو مارتے ہیں کہ وہ بچہ بعد میں بڑا ہو کر ان اساتذہ کی عزت و احترام دل سے نکال دیتا ہے، وہ ان کا جانی دشمن بھی بن جاتا ہے، اور وہ انتقامی طور پر وہ کام کرتا ہے جن سے وہ استاد ان کو منع کرتے تھے کسی وقت میں۔ اس کی ایگزامپلس میرے سامنے تو 100 ہیں، شاید آپ کو بھی کہیں ملیں۔ اب دوستو اگر بات کرتے ہیں ہم اسکول میں پنشمنٹ کی، تو اسکولس کے اندر جب سے یہ مار نہیں پیار کا سلوگن آیا ہے، اس کے بعد کسی حد تک اسکول کے اندر جو فزیکل پنشمنٹ ہے، جسمانی سزا کے اوپر پابندی لگ چکی ہے اور کافی زیادہ کمی آئی ہے۔ 80 to 90% اسکولس کے اندر جسمانی سزا ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ دوسری وجہ، آج چونکہ اساتذہ کرام جو اسکولس کے اندر آ رہے ہیں وہ ویل کوالیفائڈ آ رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ، جینٹل مین ٹائپ لوگ جو ہے نا وہ اسکولس میں آ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ اسکولس کے جو ٹیچر ہوتے تھے وہ منشی جی کہلاتے تھے، ماسٹر جی کہلاتے تھے، اس طرح کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا، اور وہ بھی آگے سے اوئے ہے اس طریقے سے بچوں کو پکارتے تھے۔ لیکن آج ایک سرکاری اسکول میں بھی ایک بچہ اپنے ٹیچر کو سر کہہ کر پکارتا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ لوگ پڑھے لکھے آ چکے ہیں، جینٹل مین ٹائپ لوگ آ چکے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی وہ نہیں مارتے، ان کو پتہ ہے کہ پنشمنٹ از ناٹ اے سولوشن، اور دوسری وجہ گورنمنٹ کی بھی اچھی پالیسیز ہیں، مار نہیں پیار کی جو پالیسیز ہیں، اس میں کچھ لوگوں کا اس میں ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، کچھ ایگری بھی کرتے ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں، وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پریکٹیکل لائف کی۔ دوستو اگر مدرسے کے ایک طالب علم کی پریکٹیکل لائف کی اگر بات کریں تو مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ فراغت کے بعد اس بچے کے پاس دنیا کی جو جتنے بھی سوشل سائنسز ہیں، آئی ٹی ہے، یا دنیا کی جو ٹرینڈنگ سکلز ہیں وہ ان سے محروم ہوتا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ طلباء اس وقت اپنی سکلز کو بھی ساتھ ساتھ پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں مدرسے سے تو وہ بالکل اچھے خاصے جو ہے نا وہ سکلز، ان کو سکل آ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ جدید جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، اور ان کی لائف بہترین لائف ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر مدارس میں سکلز نہیں سکھائی جاتی، کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دی جاتی، جدید سائنس کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ البتہ یہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا کہ اکثر مدارس کا کچھ کنسیپٹ یہ ہے کہ سائنس حرام بھی قرار دی جاتی ہے، بچوں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ سائنس حرام ہے، سائنس کا کوئی لین دین نہیں ہے دین کے ساتھ، نہ قرآن کے ساتھ، نہ ہماری تعلیمات کے ساتھ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ایک طالب علم، مدرسے کا طالب علم جب اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کو 2-3 آپشنز ہوتے ہیں۔ پہلا، یا تو وہ کسی مسجد کا امام صاحب ہو جائے، اور مسجد کے امام صاحب کی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو تنخواہ ہے وہ 8 سے لے کر 15,000 روپے تک کے ایک مسجد کے امام صاحب کی۔ دوسرا، اس کے پاس اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مدرسے میں ایز اے ٹیچر، ایک مدرس کے طور پر کام کرنا شروع کر دے، وہ کسی بھی مدرسے میں ایک استاد بن جاتا ہے، مدرس بن جاتا ہے، درس و تدریس کا سلسلہ وہاں شروع کر دیتا ہے، جو اس نے پڑھا ہوتا ہے وہی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس بیچارے کی تنخواہ بھی یہی 8 سے 10,000 15,000 روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے۔
تیسرا آپشن اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اپنے گلی محلے میں کچھ بچوں کو گھر میں جا کر پڑھانا شروع کر دے. اگر اس کو مدرسے میں یا مسجد میں کوئی جاب نہیں ملتی تو وہ پھر یہ 2-3 آپشن اس کے پاس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس بیچارے کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. ایک دوسرا ظلم جو اس کے ساتھ ہوتا ہے مدرسے کے طالب علم کے ساتھ، وہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے. ہمارا معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. وہ صرف معاشرے کی نظر سے دیکھا جائے تو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو صرف چند مسائل آتے ہیں، ان کو صرف بس نماز کے طریقے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا، اور بس اس کے علاوہ ان کو اور کچھ بھی نہیں آتا. معاشرہ ان کو نہیں اپناتا، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناقدری والی بات ہے. معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں ان کا کردار بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ایک مدرسے کا مولوی ہی ہوتا ہے جو ہماری امامت کروا رہا ہوتا ہے. ایک مدرسے کا مولوی ہی ہوتا ہے جو ہمارے جنازے بھی پڑھا رہا ہوتا ہے. ایک مدرسے کا مولوی ہی ہوتا ہے جو ہمارے بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دے رہا ہوتا ہے، اور کسی کی وفات کے وقت وہ جنازہ بھی پڑھا رہا ہوتا ہے. لیکن دونوں طرف سے کسی حد تک جو نا خرابیاں ہیں. معاشرہ بھی ظلم کرتا ہے، کچھ ظلم مدرسے کے لوگ ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو دوستو، اگر ہم اسکول کی تعلیم کے بچے کی پریکٹیکل لائف کی بات کرتے ہیں تو اسکول کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا کالج یا یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ جو فارغ ہو کر اپنی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلتا ہے، وہ گریجویٹ بندہ ہوتا ہے. گریجویشن اس نے کر لی ہوتی ہے. اب اس میں اس کے پاس جو ہے نا وہ ڈگری مختلف ہو سکتی ہے. کسی کے پاس کچھ کمپیوٹر کے حوالے سے ڈگری ہوتی ہے، کسی بچے کے پاس کچھ لینگویج کے طور پر اس نے لینگویج کا کچھ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، انگلش لینگویج کی ہوتی ہے، اردو لینگویج کی ہوتی ہے. کچھ جس طرح وہ سائنس کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، فزکس کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہوتا ہے. مختلف ڈگریز ہیں، مختلف پروگرامز ہیں جس میں وہ کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کہلانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس بڑے مواقع ہوتے ہیں. مواقع بہت ہوتے ہیں لیکن ان کو میسر نہیں ہوتے. کچھ سفارش نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ غربت کی وجہ سے، اور کچھ اچھی خاصی پہنچ نہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ رشوت نہ دینے کی وجہ سے. مواقع یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سائنس کی کسی فیلڈ میں بہت زیادہ اس نے، یعنی کہ اس کے پاس نالج تو خیر ہوتا ہی ہے، اگر سائنس کی کوئی فیلڈ اس کے پاس ہے، کوئی ڈگری ہے، تو اس کو کسی بھی کمپنی میں آسانی سے جاب مل سکتی ہے. اگر وہ انجینئر ہے تو کسی بھی اٹامک جو ہے نا وہ انڈسٹری میں یا کوئی بھی فیکٹری میں، کسی بھی کمپنی میں اس کو جاب مل سکتی ہے، کیونکہ وہ انجینئر ہوتا ہے اپنے آپ میں. کسی نے لٹریچر پڑھا ہوتا ہے، اردو لٹریچر، عربی، انگلش، ان کو ٹیچنگ کی جاب آسانی سے مل جاتی ہے. ان کو کسی نیوز اینکر کی جاب مل سکتی ہے. ان کو باقی اس طرح کچھ میڈیا کے حوالے سے وہ کچھ کہیں جانا چاہتے ہوں تو وہ وہاں جاب ان کو مل سکتی ہے. یہاں میں بات صرف مل سکتی ہے کر رہا ہوں، ملتی نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے. ہم دونوں سیم ہوتے ہیں. مدرسے کا ایک فارغ التحصیل بچہ اور یونیورسٹی کا گریجویٹ سٹوڈنٹ، وہ بالکل سیم ہوتے ہیں. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہمیں کوئی بھی منہ نہیں لگاتا. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی خاصی پہنچ نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے، تو ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا. یہ ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کردار کی، معاشرے کے اندر ان دونوں اسٹوڈنٹ کا، ان دونوں اداروں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ دوستو، اگر مدرسے کے طالب علم یا مدرسے کے کردار کی بات کی جائے تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں مدارس یا ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ مدارس یا مدرسے کا ایک طالب علم جہاں پر بھی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، وہ صرف اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا، وہ ساتھ اپنے مسلک کی بھی پوری بیچتا ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جس سے بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ساتھ ضرور کہے گا کہ ہماری فقہ میں اس کا مسئلے کا یہ جواب ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے، جبکہ فلاں مسلک کے فقہ میں اس مسئلے کا حل یہ ہے.
تو ایک اگر طلاق کی بات کریں تو طلاق کے اندر بھی مختلف قسم کے مسائل ہیں، مختلف قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک بندے نے اگر غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ اگر ایک مسلک کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے مسلک کے متعلق، اپنے جو اس کی فقہ ہے اس کے متعلق اس سے بات کرتا ہے۔ اگر وہ دوسری کسی مسلک کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو مدرسے کی جو رول ہے، کردار ہے، یا مدرسے کے طالب علم کا جو رول یا کردار ہے، وہ بس دین کی تبلیغ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ مدرسے مسلک کا بھی تھوڑا سا ٹچ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ملک کی ترقی کی بات کریں کہ ملک کی ترقی میں کتنا ہاتھ ہوتا ہے، تو ملک کی ترقی میں مدارس کا یا مدرسے کے طالب علم کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوتا۔ یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بنے 75-76 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں مدارس کا یا مدرسے کے طالب علم کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اسکول، کالج یا یونیورسٹی یا ان کے اسٹوڈنٹس کے رول کی بات کریں تو آج تک کسی ایسے اسٹوڈنٹ نے، کسی اسکول نے، کسی یونیورسٹی نے کوئی ایسا کردار پاکستان کے لیے ادا نہیں کیا کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کو پرامن بنانے میں، پاکستان کی خوشحالی میں، پاکستان کی معاشی ترقی میں اس یونیورسٹی کا ہاتھ ہے، اس کالج کا ہاتھ ہے، اس اسکول کا ہاتھ ہے، یا اس اسٹوڈنٹ کا ہاتھ ہے۔ ہاں، کچھ نایاب ہیرے ایسے ہوتے ہیں، یہ مدارس سے بھی نکل جاتے ہیں اور یونیورسٹی سے بھی نکل آتے ہیں، جو پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ ایسی چیز ایجاد کر دیتے ہیں، پاکستان کو کہیں نہ کہیں بہت بڑے مقام تک لے جاتے ہیں۔ یہ بہت نایاب ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق مدرسہ یا اسکول سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق ان کے اخلاص سے ہوتا ہے، ان کا تعلق ان کی پیٹریوٹزم سے ہوتا ہے۔ یہ صرف حب وطن لوگ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں یا اپنے آپ کو اس قدر جو ہے نا قابل بناتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس یا اسکول یا یونیورسٹیاں یا کالج پاکستان، یہاں پاکستان کی بات میں کروں کہ پاکستان کو خوشحال کرنے میں، پاکستان کی معیشت کو اسٹیبل کرنے میں، پاکستان کو مضبوط ترین ملک بنانے میں ان دونوں اداروں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہو رہا ہے۔ اب جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یار، ہم بہت پیچھے ہیں، ہمیں آگے آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اب تک ایسا نہیں ہوا۔ اب دوستوں، میں ایک انتہائی صلاح اور مشورے کی بات کرتا ہوں۔ میری ناقص رائے کے مطابق پاکستان کے دونوں تعلیمی ادارے اب تک جو بھی کردار ادا کر چکی ہیں اس کا بظاہر ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آیا۔ ملک کی سطح پر اگر بات کی جائے، ہاں، ہر بندے کو انڈیویجولی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا۔ اگر یونیورسٹی کا طالب علم یا یونیورسٹی کا پروفیسر اگر اس کی بات کریں تو یونیورسٹی کے پروفیسر کو جاب جو وہ کر رہا ہے اس کو مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اچھی لائف گزار رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مدارس کا بندہ اپنا کوئی بھی کام کر کے اگر وہ اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے، اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ملک کی، تو ملک کو ان دونوں اداروں نے اب تک کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ ان سے نہیں ہوا ملک کو۔ میری ناقص رائے کے مطابق مدارس میں اور اسکول کی تعلیم میں کچھ اگر ہمیں چینجز کر لینی پڑیں تو ہمیں کر لینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اندر آئی ٹی، ٹیکنالوجی، جدید جتنی بھی سائنسی علوم ہیں، معاشرتی علوم ہیں، ان کی تعلیم اب مدارس کے اندر ضرور ملنی چاہیے۔ اگر ایسا شروع ہو چکا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی پرانا روایتی طریقہ ہے، ان کو اگر ہم بچوں کو اگر دنیاوی علوم سے دور رکھیں گے تو یہ آگے دنیا میں آگے گرو نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولز کے اندر اسلامی تعلیم بہت زیادہ عام ہونی چاہیے۔ اسلامیاتی کتاب اگر دیکھیں تو چھوٹی سی ہوتی ہے،
اور یونیورسٹی سے نکلنے والا ایک اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی اسلامک ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، اسلامی لحاظ سے، اسلامی نالج سے وہ بہت زیادہ پیچھے ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا اپنے دین کا، اپنی 24 گھنٹوں کی لائف کا، وہ کسی نہ کسی سے پوچھ کر ہی جو ہے نا اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے ہاں اگر کچھ فوتگی، کچھ جنازہ یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو جو سینسٹیو ہو تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار میں کیسے کروں، مجھے تو نہیں آتا۔ اگر ہمیں کچھ چینجز اپنا لینی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا اس میں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی سے نکلے گا یا جو مدرسے سے نکلے گا وہ ایک مکمل انسان اور اس کے بعد بہترین مسلمان بھی ہوگا، وہ گریجویٹ ہوگا تو ساتھ عالم دین بھی ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ رائے، ناقص سی رائے جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یا میری یہ رائے یا ہمارا یہ کمپیریزن تھوڑا سا بھی اچھا لگا، آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔